نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ماہ شعبان بہت سی فضیلتوں کا حامل ہے، چنانچہ رمضان کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے زیادہ روزے اسی ماہ میں رکھتے تھے، جیسے کہ سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رمضان کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کبھی پورے مہینے کے روزے رکھتے نہیں دیکھا سوائے شعبان کے، کہ اس کے تقریباً پورے دنوں میں آپ روزے رکھتے تھے۔ ایک اور حدیث میں سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شعبان کے تقریباً مکمل مہینے میں روزہ رکھتے تھے۔ میں نے پوچھا کہ کیا آپ کو شعبان کے روزے بہت پسند ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس سال انتقال کرنے والوں کے نام اس ماہ میں لکھ دیتا ہے۔ میری خواہش ہے کہ میری موت کا فیصلہ اس حال میں ہو کہ میں روزے سے ہوں۔ بعض دیگر احادیث میں شعبان کے آخری دنوں میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا گیا ہے، تاکہ اس کی وجہ سے رمضان مبارک کے روزے رکھنے میں دشواری نہ ہو۔ غرض کہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ماہ شعبان بلا شبہ بہت سی فضیلتوں کا حامل ہے، اور اس ماہ کے آخری چند دنوں کے علاوہ شعبان میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے چاہیے۔ شعبان کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے، جو 14 تاریخ کے سورج غروب ہونے سے شروع ہوتی ہے اور 15 تاریخ کی صبح صادق تک رہتی ہے۔ شب برات فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی نجات پانے کی رات کے ہیں۔ چونکہ اس رات میں بے شمار گناہ گاروں کی مغفرت کی جاتی ہے، اس لیے اسے شب کو شب برات کہا جاتا ہے۔ اس رات کی خاص فضیلت کے متعلق اختلاف ہے، لیکن تحقیقی بات یہ ہے کہ اس رات کی فضیلت کا بالکلیہ انکار کرنا صحیح نہیں ہے۔ شب برات کی فضیلت کے متعلق تقریباً 10 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے احادیث مروی ہیں۔ احادیث کی اتنی بڑی تعداد کو رد کرنا درست نہیں۔ ان احادیث پر عمل کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اور ان احادیث سے شب برات میں کسی مستقل عمل کو ثابت نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ اعمال صالحہ مثلا نماز فجر و عشاء کی ادائیگی بقدر توفیق نوافل، خاص کر نماز تہجد کی ادائیگی، قرآن کی تلاوت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، اللہ تبارک و تعالیٰ سے گناہوں کی معافی اور دعائیں کرنے کی رغبت دی جا رہی ہے، جن کا تعلق ہر رات سے ہے، اور ان اعمال صالحہ کا احادیث صحیح سے ثبوت بھی ملتا ہے جس پر ساری امت متفق ہے۔ شب برات بھی ایک رات ہے۔ شب برات میں تھوڑا اہتمام کے ساتھ ان اعمال صالح کی ادائیگی کے لیے علماء و محققین کے ایک بڑی جماعت کی رائے کے مطابق 10 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول احادیث سے ثبوت کے لیے کافی ہیں۔ اگر کچھ لوگوں نے غلط رسم و رواج اس رات میں شروع کر دی ہیں تو اس کی بنیاد پر اعمال صالح کو اس رات میں کرنے سے روکا نہیں جا سکتا، بلکہ رسم و رواج کے روکنے کا اہتمام کرنا ہوگا۔ مثلا عید الفطر کی رات یا دن میں لوگ ناچنے گانے لگیں تو عید الفطر کا انکار نہیں کیا جائے گا، بلکہ غلط رسم و رواج کو روکنے کا مکمل اہتمام کیا جائے گا۔ نیز شادی کے موقع پر رسم و رواج اور بدعات کی وجہ سے نکاح ہی سے انکار نہیں کیا جائے گا، بلکہ بدعات اور رسم و رواج کو روکنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس طرح موت کے وقت اور اس کے بعد کی بدعات کو روکنے کی کوشش کی جائے گی، نہ کہ تدفین ہی بند کر دی جائے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ 15ویں شب میں تمام مخلوق کی طرف تجلی فرماتا ہے اور ساری مخلوق کی سوائے مشرک اور بغض رکھنے والوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اسی مضمون کی روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مسند احمد میں مروی ہے کہ قاتل اور بغض رکھنے والوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ جل شانہ سب کی مغفرت فرماتا ہے۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 15ویں شب میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے آواز لگائی جاتی ہے کہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا
کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کروں، کوئی سوال کرنے والا کہ میں عطا کروں، ہر سوال کرنے والے کو میں عطا کرتا ہوں سوائے مشرک اور زنا کرنے والے کے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ میں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے پاس نہ پایا، تو میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بقیع میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں ڈر تھا کہ اللہ اور اس کے رسول تم پر ظلم کریں گے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے گمان ہوا کہ آپ دیگر ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے گئے ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ 15 شعبان کی شب کو نچلے آسمان پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد میں لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، اور اس رات میں بے شمار لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے، مگر مشرک، عداوت کرنے والے، رشتہ توڑنے والے، تکبرانہ طور پر ٹخنت نیچے کپڑا پہننے والے، والدین کی نافرمانی کرنے والے اور شراب پینے والے کی طرف اللہ تعالیٰ کی نظر کرم نہیں ہوتی۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15 شب ہو تو اس رات میں قیام کرو اور اس دن میں روزہ رکھو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ غروب آفتاب کے وقت سے سماع دنیا پر نازل فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کی مغفرت کروں، کیا کوئی رزق کا متلاشی ہے کہ میں اس رزق عطا کروں، کیا کوئی مصیبت کا مارا ہے کہ میں اس کی مصیبت دور کروں، کیا کوئی ایسا ہے حتیٰ کہ صبح سازوں کا وقت ہو جاتا ہے۔ عشاء اور فجر کی نمازیں وقت پر ادا کریں، بقدر توفیق نفل نمازیں خاص کر نماز تہجد ادا کریں، اگر ممکن ہو تو صلاۃ و تسبیح پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگیں، خاص کر اپنے گناہوں کی مغفرت چاہیں، قبرستان تشریف لے جائیں، اپنے اور میت کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ شب برات میں پوری رات جاگنا کوئی ضروری نہیں ہے، جتنا آسانی سے ممکن ہو عبادت کر لیں، لیکن یاد رکھیں کہ کسی شخص کو آپ کے جاگنے کی وجہ سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اس رات میں بقدر توفیق انفرادی عبادت کرنی چاہیے۔ شب برات کی فضیلت کے متعلق بہت سی احادیث موجود ہیں، اور شب برات کے بعد آنے والے دن کے روزے کے متعلق صرف ایک ضعیف حدیث موجود ہے، لہذا ماہ شعبان میں صرف اور صرف 15 تاریخ کے روزہ رکھنے کا بہت زیادہ اہتمام کرنا یا اس دن روزہ نہ رکھنے والوں کو کم تر سمجھنا صحیح نہیں ہے۔ البتہ ماہ شعبان میں کثرت سے روزے رکھنے چاہیے۔ اس رات میں مندرجہ ذیل اعمال کا حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ہے، لہذا ان اعمال سے بالکل دور رہیں۔ حلوہ پکانے سے شب برات کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ آتش بازی کرنا یہ فضول خرچی ہے، پلیز اس سے دوسروں کے املاک کو نقصان پہنچنے کا خدشہ بھی ہے۔ قبرستان میں عورتوں کا جانا، عورتوں کا کسی بھی وقت قبرستان جانا منع ہے۔ قبرستان میں چلاوا کرنا، مختلف قسم کی ڈیکوریشن کا اہتمام کرنا، عورتوں اور مردوں کا اختلاط کرنا، جن گناہگاروں کی اس بابرکت رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی، وہ یہ ہیں: مشرک، قاتل، والدین کی نافرمانی کرنے والا، بغض عداوت رکھنے والا، رشتہ توڑنے والا، تکبرانہ طور پر ٹخن سے نیچے کپڑا پہننے والا، شراب پینے والا، زنا کرنے والا۔ لہذا ہم سب کو تمام گناہوں سے، خاص کر ان مذکورہ کبیرہ گناہوں سے بچنا چاہیے۔ خلاصہ کلام، ماہ شعبان کی فضیلت اور اس میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے کے متعلق امت مسلم متفق ہے۔ 15 رات کی خصوصی فضیلت کے متعلق محدثین، فقہاء، علماء کی بڑی جماعت کی رائے یہ ہے کہ اس باب سے متعلق احادیث کے قابل قبول اور امت مسلمہ کا عمل ابتدا سے اس پر ہونے کی وجہ سے اس رات میں انفرادی طور پر نفل نمازوں کی ادائیگی، قرآن کریم کی تلاوت، ذکر اور دعاؤں کا کسی حد تک اہتمام کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگنی چاہیے، کسی شب برات میں قبرستان میں چلا جانا چاہیے۔ اس نوعیت سے اس رات میں عبادت کرنا بدعت نہیں بلکہ اسلامی تعلیمات کے عین مطابق ہے۔ رات اپنے نبی کی تعلیمات کے مطابق اس رات میں اللہ تعالیٰ جل شانہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہتے ہیں اور اپنے نبی کے نقش قدم پر چل کے قبرستان جانا چاہتے ہیں تو ان کو اس رات میں انفرادی عبادت کرنے سے نہ روکیں۔ ہاں، غلط رسم و رواج کے روکنے کے لیے حکمت بصیرت کے ساتھ مشترکہ کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام نیک اعمال کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔